بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلکش آواز یادش بخیر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کے ہمراہ حجۃ الوداع کے مراسم پوری شان و شوکت کے ساتھ انجام پائے۔ لوگوں کے دل روحانیت کے کیف و سرور میں ڈوبے ہوئے تھے اور اس عظیم عبادت کی باطنی لذتیں بھی جان و دل کے ذائقے میں موجود تھیں۔ جو لوگ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ اس حج میں موجود تھے وہ اتنی بڑی سعادت اور فیض حاصل کرنے کی خوشی میں پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اس سفر میں نہ صرف یہ کہ مدینے کے باشندے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کا ساتھ دے رہے تھے بلکہ جزیرۃ العرب کے مختلف علاقوں میں بسنے والے دوسرے بہت سے مسلمان بھی ایک اہم تاریخی فخر و امتیاز حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ تھے۔ ملک حجاز کی تمازت آفتاب پہاڑوں پر گویا آگ برسا رہی تھی، لیکن اس بے مثال روحانی سفر کی شیرینی ہر مشکل کو آسان بنائے ہوئے تھی۔ آہستہ آہستہ جوفہ کی سرزمین اور اس کے بعد غدیر خم کے خشک اور جھلسے ہوئے بیابان دور سے نمایاں ہو رہے تھے۔ 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، جمعرات کا مبارک دن تھا جب یہ پرشکوہ قافلہ ولایت جوفہ نامی جگہ پر پہنچا۔ یہاں سے لوگ اپنے اپنے وطن کے لیے جدا ہونے والے تھے۔ تبھی خداوند عالم کے حکم سے جبرائیل امین نازل ہوئے اور اللہ کے پیارے نبی کو اس آیت کے ذریعے خطاب کیا: اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہو چکا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے فرائض سے کبھی غافل نہیں رہے۔ انہوں نے ہر حکم خداوندی کو پہلی فرصت میں لوگوں تک پہنچایا، لیکن اس خطاب سے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ حکم اس سے پہلے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ پر نازل ہوا تھا اور آپ نے ناسازگار حالات کی وجہ سے اس کی تبلیغ نہیں فرمائی۔ اسی لیے خداوند متعال نے اس خطاب میں سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کے تمام کارہائے رسالت کو اسی اعلان پر موقوف کر دیا۔ اس خطاب کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کی سرگرمی دو چند ہو گئی۔ آپ نے فوری طور پر اپنی حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے غدیر کی طرف اپنا رخ موڑ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کے کاندھے پر عظیم ذمہ داری کا بوجھ تھا۔ آپ اس سلسلے میں بھرپور اہتمام کرنا چاہتے تھے تاکہ اس کی حقیقتیں سینہ بسینہ منتقل ہو کر قیامت تک محفوظ ہو جائیں۔ جب یہ قافلہ غدیر خم کے مقام پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے سب سے پہلے بلال کو قریب بلا کر حکم دیا کہ لوگوں کو بہترین عمل کی دعوت دو۔ جناب بلال نے غدیر کے میدان میں نسبتاً ایک بلند جگہ کا انتخاب فرمایا اور وہاں پہنچ کر اپنی دلکش آواز میں حی علی خیر العمل کی صدا بلند کی۔ فضائے غدیر میں بلال کی دلکش آواز گونجی اور سننے والے یہ سمجھ گئے کہ کوئی اہم اعلان اور پیغام ہے جس کے ابلاغ کا خصوصی حکم نازل ہوا ہے۔ بڑی سخت گرمی تھی، زمین آگ کی طرح جل رہی تھی۔ کچھ لوگ قافلے سے آگے نکل گئے تھے، کچھ پیچھے رہ گئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ نے تیز گام افراد کو واپس بلایا، سست قدم لوگوں کو جلدی پہنچنے کا پیغام پہنچایا، اور جب شمع نبوت کے پروانے جوخ در جوخ جمع ہونے لگے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے منشائے عزتی کے اعلان کے لیے جلسہ گاہ کی ترتیب و تنظیم کے بارے میں ہدایتیں دینا شروع کی۔ اپنی اپنی جگہ قرینے سے بیٹھ جاؤ، مگر دیکھنا وہ سامنے ببول کے جو 5 بڑے درخت ہیں وہاں کوئی نہ جائے اور وہاں بیٹھنے اور جگہ گھیرنے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے مقداد، سلمان، ابو ذر اور عمار یاسر کو حکم دیا کہ 5 بڑے درختوں کے نیچے صفائی کریں اور اس جگہ کو آمادہ کریں۔ وہاں جھاڑیاں تھیں، سوکھے پڑے ہوئے ببول کے درخت بھی تھے۔ جھاڑیوں کی وجہ سے وہاں ٹھہرنا قطعی ممکن نہیں تھا، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کے کچھ قریبی اصحاب اس جگہ کی صفائی میں لگ گئے۔ انہوں نے درختوں کے نیچے موجود کانٹوں کو صاف کیا، ناہموار پتھروں کو ہٹایا اور پھر سب نے مل کر جھاڑو دی۔ سب کو معلوم تھا کہ یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کوئی اہم بات بتانے والے ہیں اور یہ ساری تیاریاں اسی لیے ہو رہی ہیں۔ اسی لیے اصحاب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کے قیام کا بھی معقول انتظام کیا۔ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے صاحبان کا انتظام کرنا تھا، اسی لیے انہوں نے دقت نظر سے تمام مناظر کا جائزہ لینے کے بعد 5 درختوں کی پھیلی ہوئی شاخوں میں سے 2 شاخوں پر کپڑا لٹکایا تاکہ آفتاب کی تمازت سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کسی حد تک محفوظ رہیں۔ دوسرا اہم مسئلہ ممبر کا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ اس عظیم مجمع سے خطاب کرنے والے تھے، لہٰذا ایک ممبر کی ضرورت تھی۔ اس چٹیل میدان میں ممبر کہاں سے لایا جائے؟ انہوں نے بہت غور و فکر اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ سے مشورہ کرنے کے بعد اونٹوں کے کجاووں کا بلند و بالا ممبر تیار کیا تاکہ خطبہ دیتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کو پورا مجمع دیکھ سکے۔ ابھی یہ تیاری ہو ہی رہی تھی کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے خاص مؤذن حضرت بلال کو قریب بلا کر ظہر کی اذان کا حکم
حکم دیا۔ آپ ایک مخصوص جگہ پر تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنی مخصوص دلکش آواز سے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ ہزاروں لوگوں نے آپ کی آواز پر اللہ اکبر کی تکرار کی۔ جناب بلال کی آواز صحرائے غدیر میں گونج رہی تھی۔ جوش ولا میں ڈوبی ہوئی بلال کی آواز اذان سے میدان غدیر کی مانوی فضا میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تا حد نگاہ موجود مجمع بلال کی دلنشین آواز کو دہراتا ہوا وحدہ لا شریک کی بارگاہ سے آہستہ آہستہ قریب ہو رہا تھا۔ راحلہ اور فضہ وضو کر رہی تھی جب حضرت بلال کی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ دونوں جلدی جلدی وضو مکمل کرنے لگی، آپس میں ایک دوسرے سے کہتی بھی جاتی تھی کہ کہیں اس عظیم سعادت سے محروم نہ رہ جائیں، اس لیے جلدی کرنا چاہیے۔ فضہ اس سلسلے میں زیادہ حساس تھی، اس لیے کہ راحلہ اس سعادت سے بہرامند ہو چکی تھی۔ اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی قیادت میں نماز پڑھنے کا موقع مل چکا تھا، لیکن فضہ اس سعادت سے محروم تھی، اسی لیے وہ ایک لمحہ بھی گنوائے بغیر نماز کی صفوں تک پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ دونوں وضو کر کے اس طرف بیٹھنے لگیں جہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ بلال کی مخصوص دلنشین آواز سے اب فضا خاموش تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے حکم سے نماز کے لیے صفیں آراستہ ہو رہی تھیں، چھوٹے بڑے سبھی ان صفوں میں موجود تھے، نہ کسی بڑے کا تصور اور نہ ہی کسی چھوٹے کا خیال، سبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی قیادت میں اپنے خالق حقیقی سے راز و نیاز کے لیے پوری طرح تیار ہو رہے تھے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ مردوں کی صفوں کے داہنی طرف عورتوں کی صفیں بھی آراستہ ہو رہی تھیں۔ فضہ اور راحلہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے صفوں کے قریب پہنچی۔ مردوں کی طرح عورتوں کی صفیں بھی بہت زیادہ تھیں، وہاں بھی تا حد نگاہ عورتوں کا ہجوم تھا۔ راحلہ اور فضہ کو ان صفوں کے آخر میں جگہ ملی۔ ان دونوں نے اپنے دائیں بائیں ایک سرسری نظر ڈال کر اپنی جگہ معین کی اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر نیت کر کے نماز میں شامل ہو گئیں۔ فضہ اپنے آس پاس سے بالکل بے خبر تھی، اسے نہ اپنا ہوش تھا اور نہ ہی اطراف والوں کا۔ اس کا دل اپنے خالق کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا تھا، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہا تھا، آئندہ نیک عمل کرنے کی دعا کر رہا تھا۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ نماز کب ختم ہو گئی۔ تبھی راحلہ نے اس کا شانہ جھنجھوڑتے ہوئے کہا، فضہ کہاں ہو؟ نماز ختم ہو گئی۔ راحلہ کے متوجہ کرنے پر فضہ نے اپنے آس پاس کا جائزہ لیا۔ واقعی لوگ اپنی نمازیں ختم کر چکے تھے۔ گرمی بہت شدید تھی، سر پر سورج آگ برسا رہا تھا۔ سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے سر پر کپڑا رکھا جاتا تو زمین شعلہ فشانی کا کردار ادا کرتی تھی۔ کسی صورت چین نہیں تھا، اسی لیے بعض لوگ نماز ختم ہوتے ہی فوراً اپنے ساتھ لائے ہوئے چھلداریوں میں پناہ لینے کی کوشش کرنے لگے۔ تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ سبھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور کسی خیمے یا سائے میں پناہ لینے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ ابھی اہم ترین پیغام خداوندی پہنچانے والے ہیں۔ فضہ نے دیکھا کہ جو لوگ اپنے اپنے خیموں میں پناہ گزین ہونا چاہتے تھے وہ پھر سے صفوں کے درمیان آ گئے۔